الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اس بات پہ مجھے بہت ناز اور فخر ہے کہ میرا دین، آپ کا دین بہت کمپریہنسو دین ہے صاحب۔ دنیا کا کون سا ایسا مسئلہ ہے، کون سی ایسی پرابلم ہے جس کا سلوشن ہمارے دین میں موجود نہ ہو؟ یعنی دنیا کا کون سا ایسا سیکٹر ہے، کون سا ایسا حصہ ہے، کون سا ایسا گوشہ ہے جس کا حل ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی صورت میں، احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں نہ ملتا ہو۔ یعنی آپ کسی بھی مسئلے کو اٹھا لیجئے صاحب، اس مسئلے کا حل آپ کو تھیوریٹیکلی جو ہے قرآن میں مل جائے گا، آپ کو حدیث میں مل جائے گا، اور آپ کو پریکٹیکلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے مل جائے گا۔ اور یہ دیکھیے آپ کے سرکار علیہ السلام نے زندگی کے ہر شعبے میں نہ صرف ایڈریس فرمایا، بلکہ آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ اس زندگی کے شعبے میں آپ کو رہنا کیسے ہے۔ اگر آپ اس سے تعلق جوڑتے ہیں اس شعبے سے تو آپ کو رہنا کیسے۔ مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں بہت واضح طور پہ سرکار علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ اگر آپ کسی کے پڑوسی ہیں یا کوئی آپ کا پڑوسی ہے تو ان دونوں کے حقوق و فرائض آپ کے ساتھ مربوط ہیں، اور آپ نے ان حقوق و فرائض کا باقاعدہ خیال رکھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے تو ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی ہم سے خوش ہے کہ نہیں، راضی ہے کہ نہیں۔ ایسا تو نہیں کہ وہ ہم سے ناراض ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے شر کی وجہ سے پریشان ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو دانستہ یا غیر دانستہ تکالیف میں مبتلا کیے ہوئے، ایسا تو نہیں کہ اس کے دل سے ہمارے لیے دعا کی بجائے بد دعا نکل رہی ہے، ایسا تو نہیں کہ ہمارے کسی عمل کی وجہ سے وہ بہت نالاں ہے اور زبان سے اس بات کا اظہار بھی نہیں کر سکتا، یا ایسا تو نہیں کہ ہماری طاقت کی وجہ سے، ہمارے کر و فر کی وجہ سے، ہمارے شر کی وجہ سے وہ کلام نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، لیکن اندر ہی اندر جو ہے میں کوستا رہتا ہے، بد دعائیں دیتا رہتا ہے، اور یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ اس پڑوس سے ہماری جان چھوٹے، یا یہاں سے یہ دفع ہو جائے یا چلا جائے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے تو ذہن میں رکھیے گا یہ اچھی صورتحال نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے اس طرح بار بار پڑوسی کے حق میں وصیت کرتے تھے کہ مجھے خیال گزرا کہ شاید پڑوسی کو وراثت میں شرکت نہ دے دیں، یعنی شریک نہ کر دیں، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی کیٹیگوریکل فرمان ہے کہ جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ خاموش رہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ ایمان مربوط کر دیا، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان مربوط کر دیا پڑوسی کو تکلیف نہ دینے پر، ایمان کو اس طرح سے مربوط کر دیا اللہ اور آخرت کے ساتھ کہ مہمان جب بھی آئے اس کی آپ عزت کیجئے، اور ایمان کو مربوط کر دیا یعنی اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ جب بھی بات نکالے منہ سے اچھی بات نکالے ورنہ پھر خاموش رہے۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا صاحب، ہمارے یہاں ہوتا یہ، اور نارملی یہ بڑے سمجھ لیں مشاہدے کی بات ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ بنگلور میں رہتے ہیں تو اطراف کے بنگلورز والے جو ہیں وہ آپ سے نالاں رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کبھی آپ انکروچ کر دیتے ہیں کوئی جگہ، کبھی انکروچمنٹ کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کبھی خدا نخواستہ جو ہے آپ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، کبھی آپ شور و غل گھر کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پارٹیز کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا صاحب کہ برابر والے پڑوس میں جو ہے وہ کوئی بیمار ہے، پریشان حال ہے، اور نہ بھی ہو بات یہ کہ آواز باہر کیسے جائے صاحب، اس طرح کے کام کیوں ہو ہمارے گھر کے اندر، تو ہماری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، وہ بیچارہ کسمسا رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا، اور ہم اپنی بدمستی کے اندر مست ہوتے ہیں۔ آپ فلیٹس کی صورتحال دیکھ لیجئے، یعنی آپ اگر اوپر نیچے دائیں بائیں اپنے فلیٹس کو دیکھیں تو آپ ذرا محسوس کیجئے گا، ایسا تو نہیں کہ آپ کے ایسے کوئی پانی کی لیکیج جو ہے نیچے گھر والے میں مطلب باقاعدہ نیچے گھر میں جو ہے پانی جا رہا ہو اور اس کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہو، یا آپ کی سیڑھیوں میں آپ نے جو ہے اپنا کوئی غلاظت پھینکی ہوئی ہے، کوڑا پھینکا ہوا ہے راستے کے اندر جس کی وجہ سے آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہو، یا جہاں آپ اپنی بائک پارک کرتے ہو، آپ اپنی گاڑی پارک کرتے ہو وہاں لوگوں کو مسائل کا سامنا ہو، غرض کہ آپ جب اپنے گھر میں آتے ہو تو بڑا لاؤڈلی گفتگو کرتے ہو، بڑا آپ کے گھر سے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی ہوں، آپ کے گھر کے باہر جو ہے باقاعدہ گند پڑا ہوا ہوتا ہو، آپ کے لوگ جو ہیں مطلب وہ رات چلتے لوگوں کو جو ہے تکلیف دیا کرتے ہوں، یعنی اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جس کی وجہ سے عموماً پڑوسی پریشان ہو جایا کرتے ہیں، یا خدا نخواستہ پتہ چلا رات کے 1 1 2 2 3 3 بجے تک جو ہے
آپ کے گھر سے شور و غل کی آوازیں آ رہی ہوں اور آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہو صاحب کہ آپ کے پڑوس میں جو شخص ہے وہ آپ کی وجہ سے سو نہیں پا رہا، یا آپ کو اگر معلوم بھی ہو تو آپ سر پہ نظر کرتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم اپنی بدمستی میں مست ہیں. تو یہ ساری جو باتیں ہیں یقین مانیے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہیں. یعنی اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ میں آپ کو اگر وہ حدیث سناؤں تو آپ کی روح کانپ جائے گی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ ایک جملہ کیٹیگوریکل فرمایا، 3 مرتبہ. اور جو جملہ ہے صاحب اس کو پڑھ کے اس کو سن کے روح کانپ جاتی ہے. آج ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال کسی کو ہوتا بھی نہیں ہے صاحب. چولے بھاڑ میں جائے، ہمیں کیا پرواہ ہے صاحب کہ کون خوش ہے ہم سے یا نہیں ہے، ہم تو اپنی بدمستی کے اندر رہتے ہیں. لیکن ذہن میں رکھیے گا اگر اس کا دل ملول ہے، اگر وہ خدا نخواستہ آپ سے ناراض ہے، اگر وہ آپ کے شر کی وجہ سے پریشان ہے، آپ کی طاقت کی دیکھیں نا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑے پروٹوکولز ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں اور وہ بڑا پریشان کر رہے ہوتے ہیں، گلیوں کو بلاک کیا جا رہا ہوتا ہے، گلیوں کو انکروچ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کے گارڈز گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ تکلیف بھی تو پڑوسیوں کو پہنچتی ہے نا. جب یہ پہنچتی ہے تو ذہن میں رکھیے گا وہ آپ سے راضی نہیں ہے، وہ بنیادی طور پہ آپ کے خوف سے خاموش ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ وہ ایمان والا نہیں. کیا فرمایا؟ واللہ وہ ایمان والا نہیں. پھر فرمایا واللہ وہ ایمان والا نہیں. پھر فرمایا واللہ وہ ایمان والا نہیں. یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ کیا، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں، واللہ وہ ایمان والا نہیں. اب جب یہ جملہ میرے سرکار نے ریپیٹ کیا ہوگا تو ظاہر صحابہ میں تجسس تو پیدا ہوگا. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون؟ معلوم ہے آپ کو سرکار نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. سمجھ گئے آپ بات؟ وہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ ایمان والا ہی نہیں ہے. یعنی آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی وہ تمام لوگ جو اپنے شر سے پڑوس کو تکلیف دیتے ہیں یا اپنی یوں کہہ لیجئے کہ اپنے غلط حرکتوں کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، سرکار نے ان کو ڈسون فرما دیا، نکال دیا ایمان کی ڈومین سے، نکال دیا مومنین کی یوں کہہ لیجئے کہ جورسڈکشن سے. سرکار نے باہر کر دیا ان کو اور فرما دیا وہ ایمان والا نہیں ہے. لہٰذا کوشش کیجیے اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھیے. اپنے کسی بھی عمل کی وجہ سے، اپنی آواز سے، اپنے انداز سے، اپنی صفائی ستھرائی سے، اپنی گندگی سے، کسی بھی وجہ سے جو ہے اپنی انکروچمنٹ کی وجہ سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف مت دیجیے. خوش رکھیے ان کو. ایسا رہے کہ وہ آپ کے وجود کی مہک کو، اس کی خوشبو کو محسوس کریں. ایسا رہے کہ آپ کے بارے میں جب بھی وہ تصور کریں یا آپ کا خیال آئے تو کہیں کیا حسین پڑوسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں. ایسا نہ ہو صاحب کہ وہ یہ دعا کرتے رہیں یا اللہ کب یہ جائے اور ہماری جان چھوٹے، اور جس وقت وہ چلے جائیں تو 2 رکعت نفل وہ شکرانے کے ادا کریں. بلکہ خدا نخواستہ اگر آپ اپنے پڑوس کو تبدیل کریں تو آپ کا پڑوسی آپ کو آنسوؤں کے ساتھ رخصت کرے کہ کاش آپ یہاں پر رہتے تو ہمیں مزید لطف آتا. ہمارے لیے تو آپ باعث رحمت ہیں، باعث رحمت بنے لوگوں کے لیے، باعث زحمت نہ بنے. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.